اب اصطلاح جبر و قدر کی تشریح پیش کی جاتی ہے۔ جبر و قدر، انسان جو کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے یا بصورت جبر اس سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن کا فیصلہ کرنا دشوار ترین امر ہے۔ اس مسئلے کی بنیاد دراصل اس مسئلے پر ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے یا انسان کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالی ہے۔ حکماء کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ انسانی جملہ افعال بھی اللہ کی تخلیق ہیں، انسان کو ان کے صادر کرنے میں کوئی اختیار اور دخل نہیں ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارا چاہنا کچھ نہیں ہے بجز اس کے کہ اللہ چاہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو نہ چاہا نہ ہوا۔ الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر صرف اللہ کا ہے۔ جف القلم بما ہوا کائن، ہونے والی باتوں پر قلم تقدیر، قلم ہونے والی باتوں پر قلم تقدیر لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ القلب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، یعنی انسانی قلب اللہ کے قبضے میں ہے، جس طرف چاہتا ہے، یعنی برائی یا بھلائی اس کو اس طرف مائل کر دیتا ہے۔ اب ان دلائل کے پیش نظر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ انسان مجبور محض ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں انسان کے افعال کے حسن و قباح کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور افعال پر جزا و سزا کا ترتب بھی بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر زید کے ہاتھ میں ریشہ کی اضطراری حرکت ہے تو زید کو اس حرکت کی بنا پر اچھا یا برا کہنا بالکل غیر معقول ہے۔ انسان کے سر پر پھول برسیں یا پتھر، انسان نہ پھولوں کی ستائش کرتا ہے نہ پتھر کی شکایت۔ حکماء کے اس گروہ کو جبریہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ قدریہ ہے جو تقدیر ازلی کا منکر ہے اور تمام انسانی افعال کا صدور انسان سے بطور کلی اختیار کے تسلیم کرتا ہے اور بندوں کے افعال کا خالق بندوں ہی کو قرار دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صورت میں عالم میں دو خالق تسلیم کرنے پڑیں گے، ایک خدا اور ایک غیر خدا، اور اس سنویت کو اسلام کسی طرح تسلیم نہیں کرتا۔ یزداں اور اہرمن کے تصور کو اسلام نے مٹایا ہے اور خالص توحید کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اسی بنیاد پر اس قدریہ فرقے کو مجوس ہذہ الامہ قرار دیا گیا ہے۔ عقلی اعتبار سے غور کیا جائے تو یہ عقیدہ بھی خلاف واقعہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ انسان کا کسی کام کو کرنا یا کسی کام سے باز رہنا خواہش و ارادہ یا نفرت و اجتناب کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی قوت ارادی یا قوت اجتنابی کی تحریک پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب ان دونوں قوتوں کی تحریک کا جو نتیجہ بھی ہے وہ غیر اختیاری ہو جاتا ہے۔ اشاعرہ نے ایک درمیانی صورت نکالی، یعنی انسان کے افعال کا خالق تو اللہ کو قرار دیا اور کسب کو انسان کا اپنا فعل قرار دیا، اور یہ عقیدہ ٹھہرایا کہ افعال خواہ خداوندی ہوں یا بندوں کے، سب کا خالق اللہ ہی ہے۔ اب بندوں کے افعال کی برائی، بھلائی یا جزا و سزا اس بنیاد پر ہے کہ انسان نے اس کا کسب کیا ہے۔ مولانا روم نے اس مسئلے پر بہت سے مقامات پر بحث کی ہے۔ ایک جگہ تو جبریہ اور قدریہ دونوں کو غلط کہا ہے اور فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو انسان کا جبر مطلق اختیار مطلق کی بنسبت بالکل
بالکل بداہت کے خلاف ہے۔ بداہتاً نظر آتا ہے کہ انسان اپنے افعال میں صاحب اختیار ہے، رہی یہ بات کہ یہ اختیار خدا کا عطا کردہ ہے، یہ ایک نظری مسئلہ ہے۔ اور فرمایا قدری کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو دھوئیں کو موجود مانتا ہے اور آگ جو اس کی علت ہے اس کا انکار کرتا ہے، اور جبری کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو دھوئیں کے ہوتے ہوئے اس دھوئیں کے وجود سے ہی انکار کرتا ہے۔ اب فیصلہ کیا جائے کہ کون سا شخص زیادہ حماقت میں مبتلا ہے۔ مولانا کے زمانے میں اکثر صوفیہ اور علماء جبر کے قائل تھے۔ امام راضی جیسے فاضل نے اپنی تفسیر میں متعدد جگہ جبر پر دلائل قائم کیے ہیں اور پھر مستقل کتاب لکھ کر جبر کے اس بات کے لیے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے ہیں، لیکن مولانا روم کا رجحان جبر کے بالکل خلاف ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن کے بارے میں مولانا نے فرمایا یہ حدیث جد و جہد کی ترغیب کے لیے ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی شاہی ملازم سے یہ کہے جو وزیر چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وزیر کو خوش رکھنے کی جد و جہد کرنی چاہیے، کیونکہ مقصد کا حصول وزیر کی خوشی پر موقوف ہے، یہ نہیں ہے کہ مقصد کا حصول ہمارے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ بغیر جد و جہد کے ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ نجات اور حصول مقاصد تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جب چاہو حاصل ہو جائے، بلکہ اس کے لیے انتہائی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ جف القلم بما ہوا کائن کے بارے میں فرماتے ہیں یہ بالکل سچ ہے، لیکن اس کے یہ معنی کہ جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے ہی دن لوح تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ عوام کی غلطی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ ہر کام کا خاص نتیجہ ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ نیکی و بدی یکساں نہیں ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ نیکی کا نتیجہ نیک اور بدی کا بد ہوگا۔ مولانا نے انسان کے اختیار کے ثبوت کے لیے جو دلائل قائم کیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ پہلا، ہر شخص کے دل میں اختیار کا یقین ہے، گو زبانی اس کا انکار کرے۔ اگر اسی شخص کے سر پر چھت ٹوٹ پڑے تو کبھی چھت پر غصہ نہ کرے گا، اور اگر کوئی دوسرا شخص کے سر پر پتھر مار دے تو اس پر اس کو سخت غصہ آئے گا، اور اسی بنیاد پر ہے کہ چھت کو اس نے غیر مختار سمجھا ہے اور اس شخص کو اس نے صاحب اختیار مانا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ کتا بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کتا پتھر کو نہیں کاٹتا ہے، جو پتھر پھینک کر اس کے مارے گا اس کو کاٹے گا۔ نمبر 2، خود انسان کے تمام اقوال و افعال سے اختیار کا ثبوت ہوتا ہے۔ ہم کسی شخص کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، کسی کو کسی کام کے کرنے کی ممانعت کرتے ہیں، اپنے کسی فعل پر خود نادم ہوتے ہیں اور کسی فعل پر خوش۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اور دوسرے کو صاحب اختیار سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، جبر کے ثبوت میں سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر خدا ہمارے افعال پر قادر نہیں ہے تو مجبور ہے، اور اگر قادر ہے اور بندے کو بھی قادر مانا جائے تو ایک فعل کے 2 فاعل قرار پاتے ہیں، جو باطل ہے۔ مولانا نے شبے کا جواب دیا جو شبے کا جواب بھی ہے اور بجائے خود بندے کے اختیار کے لیے دلیل بھی ہے۔ فرمایا جو چیز کسی چیز کی مواتیات میں سے ہے وہ سلب نہیں ہوتی ہے۔ لوہار کے بسولے میں جبر ہے، لوہار کا آلہ بننے کی وجہ سے اس کا جبر سلب نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اختیار انسان کی ذاتیات میں سے ہے۔
اگر اللہ کو فاعل مانا جائے اور انسان اس کے لیے بمنزلہ اعلیٰ کے ہو تب بھی اس کا اختیار باقی رہے گا، انسانی اختیار سلب مسلوب نہ ہوگا، نہ جبر سے تبدیل ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان کا کفر کرنا اللہ کی مرضی سے ہے تو بھی خود یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کفر کافر کا فعل اختیاری ہے، ورنہ کافر کافر نہیں ہے۔ نمبر 4، انسان کے تمام افعال کا خالق اللہ تعالی ہی ہے اور ان کا صدور انسان سے ہوتا ہے۔ اللہ کے خالق ہونے کی وجہ سے بسا اوقات افعال عباد کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، ورنہ دراصل وہ بندے کا فعل ہے۔ مولانا بحر العلوم نے ایک مقام پر فرمایا ہے، ایک فرق بعد الجمع کا مقام ہے، جب سالک کی سیر عروج کی طرف ختم ہو جاتی ہے اور اس کا وجود مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر بشریت کی طرف نزول کرتا ہے اور اپنی ذات کا جلوہ آئینہ حق میں دیکھتا ہے اور اپنے تمام افعال و صفات کو منسوب بسوء حق دیکھتا ہے، اور یہ عرفان کا سب سے بلند مقام ہے۔ اب مثنوی اور فلسفی مسائل کی تشریح پیش کی جاتی ہے۔ مثنوی اور فلسفی مسائل۔ مولانا کا مقصد مثنوی میں اگرچہ فلسفی مسائل کو بیان کرنا نہیں ہے، ضمناً جو مسائل بیان فرما دیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ تجاذب اجسام، کائنات کی طرف اجسام ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور اسی تجاذب اور کشش پر نظام کائنات قائم ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جن کی تفاصیل نیوٹن نے کی اور یہ نظریہ اس کی طرف منسوب کیا گیا، جبکہ مولانا نے سینکڑوں برس قبل یہ نظریہ بیان فرما دیا تھا۔ جملہ اجزا جہاں زاں حکم پیش، جفت جفت و عاشقاں جفت خویش، یعنی دنیا کے تمام اجزاء جوڑ جوڑ ہیں اور ہر ایک اپنے جوڑے کا عاشق ہے۔ آسماں گوید زمین را مرحبا، با تو ام چوں آہن و آہن ربا، یعنی آسمان زمین کو خوش آمدید کہتا ہے کہ میری تیری مثال لوہے اور مقناطیس کی سی ہے۔ فرمایا کہ اجرام فلکی کی کشش کی بنیاد پر زمین بیچ میں معلق ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے مقناطیس کا ایک گنبد بنایا جائے اور لوہے کا ایک ٹکڑا بیچ میں کر دیا جائے تو وہ معلق ہو کر رہ جائے گا۔ حکیمش گفت کز جذبے سما، از جہات شش بماند اندر ہوا، چوں ز مقناطیس قبہ ریختہ، درمیاں ماند آہنے او آویختہ، یعنی اس حکیم نے اسے کہا کہ آسمان کی وجہ شش جہات کی کشش کی وجہ سے زمین فضا میں معلق ہے، جس طرح کے مقناطیس کا گنبد ہو اور اس کے درمیان لوہے کا ایک ٹکڑا لٹکا ہو۔ تجاذب ذرات۔ اب یہ بات مسلمات میں سمجھ لی گئی ہے کہ اجسام کی ترکیب ذرات سے ہے اور ان ذرات میں باہمی کشش اور تجاذب ہے، اور تمام اجسام کے ذرات میں کشش اور تجاذب یکساں نہیں ہے۔ بعض اجسام کے ذرات میں باہمی کشش بہت بڑھی ہوئی ہے اور بعض میں کم، جیسا کہ لوہا اور لکڑی۔ اس مسئلے کو سینکڑوں سال قبل مولانا نے بیان فرمایا۔ میل ہر جزئی بجزئی می نہد، از اتحاد ہر دو تولید جہد، یعنی ہر جزئی کا ایک جزئی کی طرف میلان ہے، دونوں کے اتحاد سے پیدائش ہوئی ہے۔ ان اشعار میں مولانا نے تجاذب کی کیفیت کو عشق سے تعبیر کیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ نباتات کے جو اجزاء ہیں وہ جمادی ہیں، لیکن ان میں اور نباتی اجزاء میں کیونکہ کشش ہے لہٰذا وہ جمادی اجزاء نباتیت اختیار کر لیتے ہیں، اسی طرح نباتی اجزاء حیوانی اجزاء بن جاتے ہیں۔ اگر یہ کشش نہ ہو تو عالم میں مرکبات کا فقدان ہو جائے۔
تجدد امثال۔ مولانا بحر العلوم نے ایک مقام پر فرمایا ہے، تجدد امثال یہ ہے کہ کائنات کی صورتیں ہر آن تبدیل ہو رہی ہیں، ایک صورت زائل ہوتی ہے اور دوسری صورت اس کی جگہ لے لیتی ہے، اور ذات اس طرح باقی رہتی ہے۔ چونکہ مٹنے والی صورت آنے والی صورت جیسی ہے، اس وجہ سے اس تبدیلی کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی صورت ما لہا باقی ہے۔ جدید تحقیقات اس مسئلے کی تصدیق کرتی ہے۔ مولانا نے اس مسئلے کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، پس تیرا ہر لحظہ مرگ در جئت ست، مصطفیٰ فرمود دنیا ساعت ست، یعنی ہر لحظہ تیری موت اور واپسی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا ایک ساعت کی ہے۔ ہر نفس نو میں شود دنیا اوما، بے خبر از نو شدن اندر بقا، عمر ہم جو نومی رست، مسترے می نمایت در جسد، شاخ آتش را بجنبانی بساز، در نظر آتش نمایت بس دراز، یعنی ہر سانس میں دنیا نئی بن رہی ہے، ہم اس کے نئے بننے سے بے خبر ہیں۔ زندگی نہر کے پانی کی طرح نئی نئی آتی رہتی ہے، بدن میں مسلسل نظر آتی ہے۔ جلتی لکڑی کو تیزی سے گھماؤ تو دیکھنے میں ایک لمبی آگ نظر آئے گی۔ انسان کی زندگی کی بھی یہی صورت ہے، ہر لمحہ فنا اور بقا ہے، لیکن یہ تبدیلی اس صورت کے ساتھ ہے کہ زندگی مستقل اور مستمر محسوس ہوتی ہے، اور اس کی مثال میں فرمایا کہ نہر کے پانی کی سطح مستقل نظر آتی ہے، حالانکہ وہ سطح برابر بدل رہی ہے، یا شعلے کو اگر تیزی سے گھماؤ تو وہ ایک دائرے کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے، حالانکہ ہر آن وہ شعلہ دائرے میں اپنی جگہ بدل رہا ہے، لیکن تم اسے محسوس نہیں کر رہے ہو۔ مسئلہ ارتقاء۔ دنیا کی موجودات کو 4 قسموں پر تقسیم کیا جاتا ہے: جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ اب ان میں یہ بحث ہے کہ آیا یہ چاروں قسمیں ابتدائے تخلیق سے اس طرح سے مخلوق ہوئی ہیں، یا ابتدائے تخلیق میں صرف ایک چیز پیدا کی گئی تھی، پھر اس نے ترقی اور ارتقاء کیا ہے، وہ چیز جماد تھی، پھر ترقی کر کے نبات بنی، پھر ترقی کر کے حیوان بنی، اور پھر ترقی کر کے انسان بن گئی۔ یہ آخری نظریہ ڈارون کی طرف منسوب ہے۔ مولانا شبلی کا خیال ہے کہ مولانا بھی ڈارون سے بہت پہلے اسی ارتقاء کے قائل تھے، اور اس کے ثبوت کے لیے حسب ذیل اشعار پیش کیے ہیں: آمدہ اول بعقلی میں جماد، وز جمادی در نباتی اوفتاد، سالہا اندر نباتی عمر کرد، وز نباتی یاد نا ورد از نبرد، وز نباتی چوں بحیوانی فتاد، نامدش حال نباتی ہیچ یاد، جز ہما میلے کے دارد سویاں، خاص در وقت بہار ضمیراں، ہم چو میلے کود کاں با مادراں، سر میلے خود نہ داند در لباں، یعنی انسان شروع میں جماد تھا، جماد سے نبات بنا، سالوں نبات رہا، لیکن نباتی زندگی اسے یاد نہیں ہے، نبات سے جب حیوان بنا، نباتی حالت اس کو یاد نہیں ہے، ہاں سوائے اس میلان کے جو اس کو نباتات کی طرف ہے، خصوصاً موسم بہار میں زیمران کے کھلنے کے وقت، جس طرح کا بچوں کا ماؤں کی طرف میلان ہوتا ہے۔ شیرخوارگی کے زمانے میں شیرخوارگی کے زمانے میں اپنے میلان کا راز نہیں جانتا۔ باز از حیواں سوء انشانیش، میں کشت آن خالقے کے دانیش، ہم چنی اقلیم تا اقلیم رفت، تا شدکنو عاقل و دانا و زفت،
یعنی پھر حیوان سے انسان کی جانب اس کو وہ خدا لے جاتا ہے جو اس کو جانتا ہے. اسی طرح وہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف چلتا رہا یہاں تک وہ عاقل اور دانا اور فربا بن گیا. مولانا کے یہ اشعار صرف صاف لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ مولانا انسان کی ابتدائی خلقت جمادی مانتے ہیں. اس سے ترقی کر کے اس نے جسم نباتی اختیار کیا، پھر عالم نباتات سے وہ جسم حیوانی بنا، اور جسم حیوانی سے اس نے جسم انسانی اختیار کیا، اور موسم بہار میں گل و گلزار کی طرف اس کے میلان کو اس کے عالم نباتات سے عالم حیوانات کی طرف منتقل ہونے کی دلیل بتا رہے ہیں. وجود کے مراتب. وجود صرف مادی ہے یا اس کے مراتب ہیں، اور ادنا درجہ مادی وجود کا ہے. نیز علم کے حصول کے ذریعے صرف حواس ہیں یا اس کے ماورا بھی کچھ علم کے اسباب ہیں. ان دونوں مسئلوں میں اختلاف چلا آ رہا ہے. مادے کے قائل تو یہ کہتے ہیں کہ وجود کا مدار صرف مادے پر ہے اور مادی وجود کے علاوہ اور کوئی وجود نہیں ہے. حصول علم کے بارے میں بھی لامحالہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ صرف عقل اور حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ گروہ نہ نفس یا روح کی مستقل حیثیت تسلیم کر سکتا ہے اور نہ خدا کا قائل ہو سکتا ہے اور نہ حیات بعد الموت کا. ان کے نزدیک روح کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ عناصر کی خاص ترکیب کی پیداوار ہے. جس طرح ساز کے تاروں کے ایک خاص نظم و ضبط سے ایک نغمہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح وجود کے ذرات کی خاص ترتیب عقل و شعور پیدا کر دیتی ہے. جب ساز ٹوٹ جائے تو نغمہ بھی ناپید ہو جائے گا. اہل شرع اس نظریے کو الحاد قرار دیتے ہیں. مولانا روم بھی مثنوی میں جا بجا اس مسئلے پر اظہار خیال کیا ہے اور بتایا ہے کہ وجود کے مختلف مراتب ہیں اور وجود کا ہر مرتبہ اپنی مخصوص عقل اور اسباب و علل کا مخصوص نظام رکھتا ہے. جیسے جیسے وجود کے مراتب میں ترقی ہوتی ہے ویسے ہی علم اور اس کے ذرائع میں بھی ارتقاء ہوتا ہے. نباتی وجود اور عقل جمادی وجود و عقل سے بالاتر ہے اور نباتات کا شعور جمادات کے شعور سے بڑھا ہوا ہے. اسی طرح حیوانات کا شعور نباتی شعور سے زیادہ بہتر اور وسیع ہے، اور پھر حیوانات میں بھی عقل و شعور کے مراتب میں تفاوت ہے. انسان تمام حیوانات میں بالاتر ہے اور اس کی نوع کے افراد میں بھی عقل و شعور میں بے حد تفاوت ہے. ایک طرف جنگلی جانوروں کا شعور ہے، دوسری طرف حکماء کے شعور کی بلند پروازی ہے. مولانا نے فرمایا انسان کے وجود کا ارتقاء اور اس کی عقل کا ارتقاء اس مرحلے پر پہنچ کر بھی نہیں رکتا ہے، بلکہ حکماء کے علاوہ انبیاء اور اولیاء کا ایک طبقہ ہے جو حکماء کے مقابلے میں زیادہ کاشف اسرار ہے. فرماتے ہیں بعض غیر از عقل و جان آدمی ہست جان در ولی او ہست جان در نبی او در ولی، یعنی عام انسانی جان اور عقل کے علاوہ نبی اور ولی میں ایک اور جان ہے. وحی او الہام او نبی. مولانا وحی و الہام میں فرق نہیں کرتے ہیں اور الہامات نیز اس بصیرت کے لیے بھی جو عقل و حس سے ماورا ہے وحی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انسان کے حواس ظاہری کے علاوہ انسان میں حواس باطنی بھی ہیں جن سے ان باتوں کا انکشاف ہوتا ہے جو حواس ظاہری کے ادراک سے باہر ہیں. پنج حس سے ہست جزئی پنج حس جو زر سرخ دائیں حس ہا چمس
آئینہ دل چوں شود صافی و پاک، نقشہ بینی بروں از آب و خاک، پس محل وہی گردش گوش جاں، وہی چہ بود گفتن از حص نہاں۔ ان حواس خمسہ کے علاوہ اور حواس خمسہ ہیں، سونا جیسے ہیں اور یہ تانبا ہیں۔ دل کا آئینہ جب پاک و صاف ہو جاتا ہے، آب و خاک کے علاوہ وہ اور نقش دیکھتا ہے، پھر جان کا کان وہی کا محل بن جاتا ہے۔ وہی کیا ہے؟ اسی پوشیدہ جس کی گفتگو، اسی پوشیدہ حس کی گفتگو۔ اس ادراک کو وحی کہیے یا الہام، یہ عقل سے بالا تر حس باطن کا انکشاف ہوتا ہے۔ چونکہ عوام وحی کو انبیاء کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں، لہذا صوفیہ اس قسم کے انکشافات کو وحی دل کہہ دیتے ہیں۔ اسپ رو پوشے عامہ در جہاں، وحی دل گووند دارا صوفیاں۔ یعنی دنیا میں عوام سے چھپانے کے لیے اس کو صوفی دل کی وحی کہہ دیتے ہیں۔ نبی کا لفظ بھی عام طور پر ایک خاص معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن مولانا اونچے درجے کے مصلحین کے لیے بھی لفظ نبی بولتے ہیں۔ فکر کن در راہ نیکو خدمتے، تا نبوت یا بھی تو از امتے، یعنی بھلائی کے راستے میں خدمت کی فکر کر تاکہ امت میں رہتے ہوئے تو نبوت پالے۔ مولانا کی اصطلاح میں نبی اور وحی کے ایسے عام معنی ہیں جو اصطلاحی نبی اور وحی سے وسیع تر ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، این نجوم و طب وحی انبیاء است، عقل و حس را سوء بے سوزا کجاست، قابل تعلیم فہم ست این خرد، لیک صاحب وحی تعلیمش و حد دہد، جملہ ہر فتح یقین از وحی بود، اول عقل اورا برفزد۔ یعنی یہ طب اور نجوم نبیوں کی وحی ہے۔ عقل اور حس کو بے جہت چیز کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ اس عقل میں فہم و تعلیم کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن صاحب وحی اس کو تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً تمام ہنر ابتداً وحی کے ذریعے معلوم ہوئے، پھر عقل نے ان میں اضافہ کیا ہے۔ مولانا کا یہ بھی خیال ہے کہ جب دل محل وحی ہوتا ہے تو وہ اپنی ملکوتی قوت کو متمثل کر کے پیش کرتا ہے، کوئی دوسری شخصیت پیغام رساں نہیں ہوتی ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کچھ کہہ رہے ہیں، حالانکہ خود نبی کی قوت ملکوتی یہ تمثل اختیار کر لیتی ہے، جیسا کہ خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص اس سے ہم کلام ہے، حالانکہ خود اس کا قلب دوسرے کو ممثل کر کے پیش کر دیتا ہے۔ مولانا بحر العلوم نے مولانا کے اشعار کی شرح کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جو رسولوں کے سامنے آتے ہیں اور اللہ کی جانب سے وحی لاتے ہیں، وہ ایک جبرائیلیہ حقیقت ہے جو رسولوں کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، اور یہ قوت وہ صورت اختیار کر لیتی ہے جو عالم مثال میں اس کے لیے پوشیدہ تھی۔ وہ رسولوں کے پاس حاضر ہوتی ہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتی ہے، تو رسول خود اپنے آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں، نہ کہ کسی دوسرے سے۔ تو جو کچھ رسول دیکھتے ہیں وہ انہی کے خزانے کی پوشیدہ چیز ہے۔ مولانا کے نزدیک روح انسانی کے عروج کے منازل ہیں۔ ایک وہ مقام آتا ہے جہاں روح انسانی کا روح الہی سے غایت درجے کا اتصال ہو جاتا ہے۔ شعر ہے، اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے اتصال ہے جو قیاس اور بیان سے باہر ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر حکمت کا طالب خود حکمت کا منبع بن جاتا ہے، اور اس مقام پر پہنچ کر خود انسانی قلب لوح محفوظ بن جاتا ہے۔
لوح حافظ لوح محفوظ شود، روح او از روح محفوظ شود، یعنی حافظ کا دل لوح محفوظ بن جاتا ہے، اس کی روح خدا سے محظوظ ہوتی ہے۔ اس حالت میں الہی کلام اور فرمان خود اس کے دل سے ابھرتا ہے، اور یہ احسن التقویم والا انسان جب روحانی بلندیوں پر پہنچتا ہے تو خود اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ پش محل وہی گرد و گوش جاں، وہی چہ بود گفتن از حصے نہاں، گوش جان و چشم جاں جز این حصست، گوش عقل و چشم زن را مفلس است، پن بے وسواس بیروں کن ز گوش، تا بگوشت آمد از گردوں خروش، یعنی روح کا کان وہی کا محل بن جاتا ہے۔ وہی کیا ہے؟ پوشیدہ حس کی گفتگو۔ روح کے کان اور آنکھ ان حواس کے علاوہ ہیں، عقل کا کان اور ظن کی آنکھ ان سے محروم ہے۔ وسوسے کی روئی کان سے نکال تاکہ تیرے کان میں آسمانی آوازیں آئیں۔ وہی نبی جبرائیل اور لوح محفوظ کے بارے میں مولانا کے خیالات اجمالی طور پر ہم نے عرض کر دیے ہیں تاکہ مولانا کا کلام سمجھنے میں سہولت ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مولانا کے اپنے خیالات ہیں اور ارباب شرع کو ان میں رد و قبول کا حق ہے۔ ان میں سے جو چیزیں ظاہر نصوص سے ٹکرائیں وہ یقیناً دوسروں کے لیے لائق قبول نہ ہوں گی۔ بزرگوں کے مکاشفات اسی وقت تک حجت ہیں جب تک کہ وہ اصول شرع کے موافق ہوں۔ اب یہاں بعض اصطلاحات اور ان کی تشریح پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی اصطلاح صوفی۔ صوفی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو غیر اللہ سے محفوظ رکھے، دل میں کوئی شیطانی خطرہ نہ آنے دے، عبادت و ریاضت میں اصول شرع اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہے۔ دوسری اصطلاح ابن الوقت۔ ابن الوقت وہ صوفی کہلاتا ہے جو اسرار اور واردات سے مغلوب الحال ہو جائے، اسرار کا اظہار کر دے، خوارق اس سے ظاہر ہو جائیں اور احکام ظاہری کی مخالفت کر بیٹھے۔ ابن الوقتی کو قلندر اور رند بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ ابن الوقت اس صوفی کو بھی کہا جاتا ہے جو مقتضائے وقت پر عمل کرے۔ یہ معنی پہلے معنی سے عام ہیں جو اصطلاحی ابن الوقت اور ابو الوقت دونوں کو شامل ہیں۔ تیسری اصطلاح ابو الوقت۔ ابو الوقت وہ صاحب مقام صوفی کہلاتا ہے جو آداب شریعت کا پورا پاس کرے، حالات اور واردات میں نفس اور روح پر قابو رکھے، خداوندی حکمت کے مقتضا کو سمجھتے ہوئے کرامات اور خوارق پر قابو رکھے۔ ابو الوقت کا مقام ابن الوقت سے بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ چوتھی اصطلاح ابدال۔ اولیاء اللہ کی وہ جماعت ہے جو کسی دوسری شخصیت کو اپنی شکل و صورت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ان کی تعداد 7 ہوتی ہے۔ دنیا کی 7 اقلیموں میں سے ہر اقلیم کا ان میں ایک قطب ہوتا ہے۔ پانچویں اصطلاح نقبہ۔ نقبہ اولیاء اللہ کی وہ جماعت کہلاتی ہے جن میں سے ہر ایک آسمان کے 12 برجوں میں سے ہر برج سے متعلق ہوتا ہے اور اس برج کے نجوم و کواکب کی تاثیرات سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ان نقبہ کو بھی ابدال کہہ دیا جاتا ہے۔ چھٹی اصطلاح رجبیتوں اولیاء کی وہ جماعت کہلاتی ہے جو رجب کے مہینے میں اپنی جگہ مقیم رہتی ہے، باقی پورے سال عالم میں گشت کرتی رہتی ہے۔ رجب کے پہلے دن ان پر اس قدر بوجھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی عضو کو حرکت تک نہیں دے سکتے، دوسرے دن یہ بوجھ کم ہو جاتا ہے اور تیسرے دن بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ ان کو پورے سال کشف رہتا ہے۔ ان کی تعداد 40 ہوتی ہے۔
7ویں اصطلاح عالم امر یا عالم روح، عالم خلق یا عالم شہود، یہ دنیا کہلاتی ہے جہاں اشیاء اپنے مادے اور مقدار کے ساتھ موجود ہیں۔ 8ویں اصطلاح عالم مثال، وہ عالم ہے جو عالم خلق سے بالا ہے، وہاں اشیاء میں مقدار تو ہے مادہ نہیں ہے۔ 8ویں اصطلاح عالم امر یا عالم روح، وہ عالم ہے جو عالم مثال سے بھی بالا ہے اور وہاں اشیاء بغیر مادہ اور مقدار کے موجود ہیں۔ 9ویں اصطلاح واصل بحق، واصل بحق وہ اولیاء کہلاتے ہیں جو مادی خواص سے پاک و صاف ہو کر سراپا روح بن جاتے ہیں اور ان کا اضطراب عشق وصل کے سکون سے بدل جاتا ہے۔ ان کو سالک واصل بھی کہا جاتا ہے، اور سالک طالب وہ ہے جو ابھی اس درجے تک نہ پہنچا ہو۔ 11ویں اصطلاح ولی، ولی وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات و صفات کو پہچانے، ہمیشہ طاعات بجا لائے، محرمات سے بچے، لذتوں اور شہوتوں میں منہمک نہ ہو، نجاستوں سے بچتا ہو، فرائض کا تارک نہ ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو، شرمگاہ اور بدن کو برہنہ نہ رکھتا ہو۔ 12ویں اصطلاح اہل ارشاد، وہ اولیاء اللہ ہیں جن کے سپرد مخلوق کی ہدایت، قلوب کی اصلاح و تربیت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تعلیم ہوتی ہے۔ ان اولیاء میں سے جو اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوتا ہے وہ قطب الارشاد کہلاتا ہے۔ 12ویں اصطلاح اہل تکوین، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کے سپرد مخلوق کے معاش کی اصلاح، دنیا کا انتظام، مصائب کا دفع کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے جو اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوتا ہے وہ قطب التکوین کہلاتا ہے۔ 13ویں اصطلاح لطائف ستہ، لطائف ستہ روح، نفس، قلب، سر، خفی اور اخفا ہیں۔ سالک اپنے جسم کے ان مقامات کو ذاکر و شاغل بناتا ہے۔ 14ویں اصطلاح صحو، صحو وہ حالت ہے جس میں ظاہری و باطنی احکام میں فرق باقی رہتا ہے۔ 15ویں اصطلاح سکر، سکر وہ کیفیت ہے جس میں مالک کے لیے ظاہری اور جس میں سالک کے لیے ظاہری اور باطنی احکام میں تمیز اٹھ جائے۔ 16ویں اصطلاح انبساط، انبساط یہ اور بست وہ کیفیت ہے جس میں مسلسل واردات غیبی کی وجہ سے روح میں نشاط رہتا ہے۔ 17ویں اصطلاح انقباض یا قبض، انقباض یا قبض وہ کیفیت ہے جس میں واردات غیبی کے انقطاع کی وجہ سے روح کو ایک تنگی اور گرفتگی محسوس ہوتی ہے۔ 18ویں اصطلاح محو اور فنا، محو اور فنا وہ کیفیت ہے جس میں سالک اپنی ہستی کو مٹا دے، اس کے بالمقابل اثبات ہے۔ 18ویں اصطلاح ہست بہشت، خلد، دار السلام، دار القرار، جنت عدن، جنت الماوا، جنت النعیم، علیین، فردوس، ہفت دوزخ۔ 19ویں اصطلاح ہفت دوزخ، سقر، سعیر، حاتمہ، جہیم، جہنم، حاویہ۔ 20ویں اصطلاح من و سلوہ، بنی اسرائیل کو تیا کے میدان میں خدا کی جانب سے من جو کہ ترنجبین کی طرح کی ایک چیز تھی اور سلوہ جو بٹیروں جیسے پرند تھے کھانے کے لیے عطا ہوئے۔ 21ویں اصطلاح علم احکام، وہ علم ہے جو قانون کلی کی صورت میں انبیاء اور مرسلین کو دیا جاتا ہے۔
22ویں اصطلاح علم لدنی۔ علم لدنی وہ علم بھی کہلاتا ہے جو خاص جزئی معاملے میں کسی کلیہ سے استثنائی طور پر عنایت ہو جاتا ہے، جیسا کہ خضر علیہ السلام کو بچے کے قتل کے سلسلے میں حاصل ہوا۔ 23ویں اصطلاح عہد الست۔ عہد الست قرآن پاک میں مذکور ہے کہ ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے اللہ تعالی نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب میں کہا تھا بلا، یعنی کیوں نہیں۔ اس قول و قرار کو میثاق الست اور عہد الست کہا جاتا ہے۔ اب قصص کے بارے میں تشریح و وضاحت پیش کی جا رہی ہے۔ قصص اصحاب کہف ان بزرگوں کی جماعت ہے جو دقیانوس کے زمانے میں پیغمبر وقت پر ایمان لائے تھے اور بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ خدا کی قدرت سے ان کو ایسی نیند آئی کہ ہزاروں برس گزر گئے اور وہ اسی خواب استراحت میں پڑے ہیں، نہ کھاتے پیتے ہیں نہ جاگتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور بظاہر بیدار معلوم ہوتے ہیں۔ ہاروت و ماروت و زہرہ، مشہور ہے کہ زہرہ ایک حسین عورت تھی۔ ہاروت و ماروت جو دو فرشتے تھے وہ اس سے زنا کر بیٹھے، جس کی پاداش میں ان دونوں کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور زہرہ اسم اعظم کے ذریعے جو اس نے فرشتوں سے سیکھا تھا آسمان پر چڑھ گئی ہے، جس کو وہاں مسخ کر کے زہرہ ستارہ بنا دیا گیا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قصہ یہود کا من گھڑت ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امر واقعہ صرف اس قدر ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہاروت و ماروت کو سحر کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس سے نیک و بد کی آزمائش مقصود تھی۔ اصحاب الاخدود سورہ بروج میں ہے قتل الاصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، یعنی خندقوں والے ہلاک ہوئے جو آگ کی تھیں جن میں ایندھن تھا، جبکہ وہ خندقوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو بدسلوکی مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھتے تھے۔ حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکا ایک جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا تھا، اس کے راستے میں ایک خدا رسیدہ راہب کا گرجا گھر تھا۔ یہ لڑکا اس راہب سے مانوس ہو گیا اور اس سے فیض حاصل کرنے لگا۔ ایک روز یہ لڑکا جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ ڈرے ہوئے راستے پر کھڑے ہیں، آگے جانے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ خونخوار شیر نے راستہ روک رکھا ہے۔ یہ لڑکا آگے بڑھا اور اس نے خدا کا نام لے کر ایک پتھر شیر کے مارا تو شیر ہلاک ہو گیا۔ اس واقعہ سے اس لڑکے کی شہرت ہوئی اور لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے اور مومن بننے لگے۔ ان واقعات کا بادشاہ کو علم ہوا تو وہ بہت برہم ہوا، اس لیے کہ وہ خود خدائی کا مدعی تھا، اور اس نے لڑکے کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ اس لڑکے کو پہاڑ پر سے پھینکا گیا لیکن وہ ہلاک نہ ہوا۔ اس کو دریا میں غرق کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ غرق نہ ہوا۔ تب اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے ہلاک ہی کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک تدبیر ہے کہ تو بسم اللہ ربی ھذا الغلام کہہ کہ میری طرف تیر چلا تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ اس پر جو مجمع تھا وہ سب کا سب مومن ہو گیا۔ بادشاہ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے خندقیں کھدوائیں اور ان میں آگ جلائی اور ان مومنوں کو آگ میں جلوایا۔ لیلۃ التعریس آخری شب کی پڑاؤ والی رات۔
7 ہجری میں غزوہ خیبر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرا اور تیمہ کا رخ کیا۔ وہاں سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات بھر مشغول سفر رہے۔ صبح کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ وہ نہ سوئیں اور فجر کی نماز کے وقت سب کو جگا دیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا اور سب کی آنکھ جب کھلی جبکہ سورج نکل آیا تھا اور فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں سے فوراً کوچ کرو، اور کچھ آگے جا کر پڑاؤ کیا اور نماز پڑھی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں اس نیند کو استغراقی کیفیت سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور انگوٹھی۔ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عورت سے نکاح کر لیا جو پوشیدہ طور پر بت پرست تھی۔ اس کی پاداش میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کی وہ انگوٹھی جس کے اثر سے ان کی حکومت جن و انس پر قائم تھی، وہ ایک سنحر نامی یا صدیو نامی جن نے چرا لی، اور وہ اس انگوٹھی کے اثر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر قابض ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام روپوش ہو گئے۔ اپنی روپوشی کی حالت میں وہ ایک مچھیرے کے گھر کام پر لگ گئے۔ مچھیرے نے اپنی لڑکی کی شادی ان سے کر دی۔ کچھ عرصے بعد وہ انگوٹھی اس جن کے ہاتھ سے دریا میں گری اور اس کو مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی شکار ہو کر اس مچھیرے کے گھر آ گئی۔ مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی برآمد ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کو پہچان لیا اور اس کی تاثیر سے دوبارہ اپنے تخت سلطنت پر قابض ہو گئے۔ اس روایت کی حیثیت افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ نبی پر کسی شیطان یا جن کا اس طرح کا غلبہ ممکن نہیں ہے۔ یہ محض ایک اسرائیلی روایت ہے جو عصمت انبیاء کے شرعی اصول کے بالکل منافی ہے، لہذا یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ مثنوی کی احادیث اور تفسیر۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کلید مثنوی میں فرمایا ہے کہ صوفیاء اور بزرگوں کے کلام میں ایسی احادیث پائی جاتی ہیں جو احادیث کی کتابوں میں نہیں ہیں، اور محدثین کے نزدیک ان کا حدیث ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو ان بزرگوں کے اس فعل کی دو توجیہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح محدثین نے خواب کی احادیث پر حدیث کا اطلاق کر دیا ہے، اسی طرح ان بزرگوں نے اپنے کشف وغیرہ کی بنا پر ان کو احادیث کہہ دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ ان احادیث سے جو مقصد ہے وہ دوسرے شرعی دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے، لہذا ان احادیث کا غیر واقعی ہونا مقصد کے ثبوت کے لیے مضر نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ غیر حدیث کو حدیث کیوں کہہ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بزرگوں پر حسن ظن غالب رہتا ہے۔ جو کچھ سن لیتے ہیں یا لکھا ہوا دیکھ لیتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ ان کو زیادہ چھان بین کی نہ عادت ہوتی ہے نہ مہلت۔ یہ وہ تبصرہ تھا جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ بہرحال مثنوی میں بہت سی احادیث وہ ہیں جو محدثین کی اصطلاح میں کسی طرح بھی حدیث کہلانے کی مستحق نہیں، اور ایسی احادیث میں بہت سی احادیث وہ ہیں جو محدثین کی اصطلاح میں کسی طرح بھی حدیث کہلانے کی مستحق نہیں، اور ایسی احادیث کو حدیث کہہ کر بیان کر دینے کے معاملے میں محدثین کا طرز عمل بہت سخت ہے۔ اسی طرح مولانا نے مثنوی میں صحابہ سے متعلق بعض ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جن کا ذکر صحابہ کے حالات پر مشتمل کتابوں میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ نیز مولانا نے مثنوی میں بعض آیات کی وہ تفسیر کی ہے جو معتبر مفسرین کے نزدیک
کسی طرح درست نہیں ہے، لہذا مثنوی کا مطالعہ کرنے والوں کو ان امور کا لحاظ رکھنا چاہیے اور مثنوی کا مطالعہ محض تصوف کی کتاب سمجھ کر کرنا چاہیے اور تصوف کے مسائل ہی میں اس کو شمع راہ بنانا چاہیے۔ مولانا کی بیان کردہ احادیث و تفسیر پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔ گزارش: ارادہ نہ تھا کہ مقدمہ اس قدر طویل لکھا جائے، لیکن حالات نے مجبور کر دیا اور مقدمہ نے کافی طوالت اختیار کر لی، اور پھر بھی بعض بحثیں تشنۂ تکمیل رہ گئیں۔ آخر میں میرا یہ اخلاقی فرض ہے کہ میں ان مصنفین اور کتابوں کا ذکر کروں جن سے میں نے اپنے اس مقدمہ یا اصل کتاب میں استفادہ کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ جو مصنفین بقید حیات ہیں وہ خدا ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، اور جو اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے، اور اپنی اس کتاب کے ناظرین سے استدعا اور التجا کرتا ہوں کہ وہ مجھے بھی دعائے خیر سے فراموش نہ فرما دیں۔ جن کتابوں سے میں نے استفادہ کیا وہ حسب ذیل ہیں: کلید مثنوی از مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مثنوی مطبوعہ مطبع نامی کانپور، مفتاح العلوم از مولانا نذیر صاحب عرشی، ملفوظات رومی از عبدالرشید صاحب تبسم، حکمت رومی و تشبیہات رومی از خلیفہ عبدالحکیم، سوانح مولانا روم از مولانا شبلی، نفد اقبال از میکش اکبر آبادی، رسالہ از سپہ سالار، مرات المثنوی از تلمذ حسین صاحب، رود کوثر از شیخ اکرام۔ بڑی ناسپاس گزاری ہوگی اگر میں ان بزرگوں اور دوستوں کا ذکر نہ کروں جنہوں نے دوران کار میں طرح طرح سے میری مدد کی ہے۔ حضرت مولانا ابوالحسن صاحب زید نقشبندی مجددی ذا لطفہ نے پورا مقدمہ بڑی حرفاً ملاحظہ فرما کر اس میں مذکورہ بحثوں پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا، اور مثنوی کے اشعار کے مطالب فہمی میں جگہ جگہ مجھے مدد دی۔ عزیزم مولانا مکرم احمد صاحب مسجد فتح پوری بھی شکریہ کے مستحق ہیں، انہوں نے کتابت کی تصحیح میں میرا ہاتھ بٹایا۔ نیز سید نظام الدین صاحب رامپوری نے میرے پورے کام پر نظر ڈالی اور بھرپور تعاون کیا۔ فلہم الشکر۔ سجاد حسین، 9 ستمبر 1974 عیسوی۔ اور یہاں کتاب کے اردو مترجم سجاد حسین کا تعارف ختم ہوتا ہے۔